حارث بن لبید کہنے لگا، ارم میری بچی، مصر میں قیام کے دوران میں نے جس صورت میں ابو الہول کو دیکھا وہ صورت واقعی خوف دلانے والی تھی۔ ویسے بھی ابو الہول کا مطلب ہی ہے خوف والا۔ میری بچی، یہ مصر کے آثار قدیمہ کا ایک بت ہے جو غزہ کے علاقے میں ایک چٹان تراش کر بنایا گیا ہے۔ یہ شیر کی شکل کا 189 فٹ لمبا اور 65 فٹ اونچا مجسمہ ہے، جس کے پنجے اور دھڑ شیر کے ہیں اور سر انسان کا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صحرا میں اکثر و بیشتر ریت کے اندر دب بھی جاتا ہے، پورا حصہ نہیں، چونکہ اگلا حصہ اوپر کو اٹھا ہوا ہے، لہٰذا وہ عموماً ننگا رہتا ہے۔ امتداد زمانہ کے باعث اس کی صورت بھی اب کافی بگڑتی جا رہی ہے۔ داڑھی اور ناک کا حصہ بھربھرا ہو کر ختم ہو جا رہا ہے، جس نے اسے اور خوفناک بنا دیا ہے۔ شاید اسی لیے اس کا نام ابو الہول پڑ گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابو الہول کا بت اہرام مصر میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پردار شیر کا بت ہے جو قوم جن میں سے تھا اور مختلف شکلیں بدلا کرتا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علم حاصل کیا اور لوگوں کو سوالات کر کے خوفزدہ کیا کرتا تھا۔ اس کا اہم سوال یہ ہوتا تھا کہ وہ کون سا جانور ہے جو صبح کو 4 ٹانگوں اور دوپہر کو 2 ٹانگوں اور شام کو 3 ٹانگوں پر چلتا ہے۔ اس کے اس سوال کا کوئی جواب نہ ملتا تھا۔ آخر ایک شخص نے اس کے سوال کا جواب دیا اور کہا کہ وہ جانور انسان ہے، اس لیے کہ انسان اپنے بچپن میں گھٹنوں اور ہاتھوں پر چلتا ہے، یعنی 4 ٹانگوں پر چلتا ہے، جوانی میں اپنی دونوں ٹانگوں پر بھاگتا ہے اور بڑھاپے میں 2 ٹانگوں کے علاوہ ایک لاٹھی بھی استعمال کرتا ہے، یوں 3 ٹانگوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے جب اپنے سوالوں کا جواب مل گیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے فرعون مصر خضری نے 2550 قبل مسیح میں بنوایا تھا۔ مصر کی قدیم قوم قبطیوں کے ہاں اس کا نام بلہیب تھا، جو بگڑ کر بلہول یا ابو الہول بن گیا۔ پرانے دور میں خزانے کی تلاش کے لیے اہرام مصر کی طرف جانے والوں نے ابو الہول کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دریائے نیل کی دولت کا محافظ اور طغیانی روکنے والے کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اس میں سے دولت تلاش کرنا شروع کی، جس کی بنا پر اس کی شکل اور حیت کافی حد تک بدل گئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد حارث بن لبید جب خاموش ہوا تب ارم کچھ دیر بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، ماموں، اکثر و بیشتر میں سوچتی ہوں کہ آزادی بھی کتنی اہم اور ضروری شے ہے۔ ماموں، جس وقت ہمارا باپ حکمران تھا اس وقت ہمیں آزادی کا اتنا احساس نہیں تھا۔ اب جب کہ ہم غریب الوطنی کے علاوہ چھپ چھپ کر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں تو اب آزادی کی اہمیت کا بڑا احساس ہوتا ہے۔ اکثر میں سوچتی ہوں کہ کاش ہم آزاد ہوتے، کوئی گرفت کرنے والا نہ ہوتا، کوئی دشمن نہ ہوتا، کسی سے ہماری عداوت نہ ہوتی اور جہاں ہم چاہتے اپنی آزادی اور مرضی سے جا سکتے، لیکن اب تو ہم مجبور ہی مجبور ہیں۔ حارث بن لبید چونکہ اپنی بھانجی اقلیمہ کے کہنے پر ارم کا دل بہلانا چاہتا تھا، لہٰذا جب وہ ابو الہول سے متعلق تفصیل بتا چکا اور ارم نے آزادی کی بات شروع کی، تب اس نے آزادی کو موضوع بنا لیا اور آزادی سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ارم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بچی، آزادی ہر جاندار کا فطری حق ہے، یعنی کوئی ذی روح اپنے ارادوں کو جس طرح چاہے پورا کرے اور اس پر کوئی دباؤ یا پابندی نہ ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ اگرچہ ہر انسان کو آزادی کا حق حاصل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی آزادی پر دست درازی نہ کرے، کیونکہ آزادی صرف اسی صورت میں برقرار رہ سکتی ہے جب دوسروں کی آزادی کو مجروح نہ کیا جائے۔ سن میری بچی، اسلام میں آزادی کا تصور باقی مذاہب اور اقوام کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام گوارا نہیں کرتا کہ انسان انسان کے آگے سر جھکائے۔ کچھ دیگر مذاہب کے مفکرین کے نزدیک آزادی یہی ہے کہ ایک قوم اپنے ملک اور نسل کے زعماء کے بنائے ہوئے قانون کا اتباع کرے، لیکن جب پرندہ دوسرے پرندے کے قوانین کا اتباع نہیں کر سکتا تو ایک انسان دوسرے انسان کے بنائے ہوئے قوانین کا اتباع کیوں کرے گا؟ یہاں تک کہنے کے بعد حارث بن لبید رکا، کچھ سوچا، دوبارہ ارم کو مخاطب کرتے ہوئے اور اس کا دل بہلانے کی خاطر وہ کہہ رہا تھا، میری بچی، اسلام میں حقیقی آزادی کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی محکومیت اختیار کرے اور اسی کو مقتدر اعلیٰ سمجھے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں خداوند قدوس نے فرمایا، حکومت صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا حکم ہے کہ صرف اسی کی محکومیت اختیار کرو اور کسی کو اپنا حاکم نہ سمجھو۔ دین قسیم یہی ہے،
مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ حارث بن لبید پھر سانس اور دم لینے کو رکا۔ اس کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوا وہ پھر کہہ رہا تھا، میری بیٹی، سابقہ تاریخ کے تجربات سے واضح ہے کہ انسان اپنا واضح قانون بنانے سے قاصر ہے۔ اسے اگر دوسروں کی بندگی سے چھٹکارا مل جائے تو یہ خود اپنی نفسانی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کو حاکم اعلیٰ سمجھنے سے انسان اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پر چلتا ہے، ان کاموں سے رکتا ہے جن سے منع کیا گیا ہے اور ان کاموں پر چلتا ہے جن کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی انسان کی آزادی ہے۔ سن بیٹی، اس طرح انسان قومیت، وطنیت، رنگ و نسل کے بندھنوں سے نجات پاتا ہے اور اپنے عمل سے دوسروں کی آزادی محفوظ رکھتا ہے۔ اس طرح سے وہ گویا اپنی آزادی کو محفوظ رکھتا ہے، مگر ایسا صرف وہ اللہ کے قوانین کے تابع رہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فطری آزادی کے ساتھ ساتھ آزادی کا ایک مفہوم غیروں سے آزاد ہونا اور ایک قوم کی حیثیت سے خود اپنے ملک میں آزاد ہونا بھی ہے۔ اس قومی آزادی کا تصور اسلام میں مسلمان قوم کی حیثیت سے آزاد ہونا ہے، یعنی جہاں ہم انفرادی طور پر فطری آزادی کے حامل ہیں اور خدا کی بندگی کرتے ہیں، وہیں بحیثیت قوم خدا کے احکامات کی اطاعت کے لیے آزاد ہوں۔ اس کی مثال میری بیٹی میں یوں دے سکتا ہوں کہ مسلمانوں کو مکے میں عربی ہونے کی حیثیت سے تو آزادی حاصل تھی، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے آزادی انہیں مدینے میں ہی ملی۔ اسلام کے نزدیک پوری ملت اسلامیہ ایک قوم ہے جس میں جغرافیائی تقسیم کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ ایرانی، عربی، گورے، کالے اور ذات پات کی تقسیم کو اسلام بالکل تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم کا اقتدار اعلیٰ خدا کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اس آزادی کے تحت دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنے مذہبی قوانین نافذ کرنے اور اسلام پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد حارث بن لبید رکا، دوبارہ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، میری بچی، ہم چونکہ دن بدن اپنے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، خداوند قدوس کے احکامات کو پس پشت ڈالتے ہوئے ہم نے اپنے انفرادی و طبقاتی اور قبائلی مفاد کو اپنے سامنے رکھنا شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بنو امیہ، بنو عباس، علویوں اور دیگر کئی قبیلوں کے اندر چپقلش، عداوت اور دشمنی اپنے عروج پر آ گئی ہے، جبکہ یہی اسلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی تھا۔ ان کے دور میں یہ گروہی اور طبقاتی تقسیم کیوں سامنے نہ آئی؟ یہاں تک کہتے کہتے حارث بن لبید کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ حویلی کے صدر دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کا سن کر سب چونکے۔ اس موقع پر حارث بن لبید کی بیوی نابغہ بنت علقمہ فکر گیر سی آواز میں بول اٹھی، اس وقت حویلی کے دروازے پر کون دستک دے سکتا ہے؟ جواب میں حارث بن لبید کا بیٹا بشار بن حارث اٹھا اور کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں دستک دینے والا کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر باہر بھاگا۔ حارث بن لبید بھی کمرے سے باہر نکلا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی بیوی نابغہ بنت علقمہ، بیٹی خنسہ بنت حارث اور اقلیمہ بھی اس کے کمرے سے نکل کر باہر برآمدے میں کھڑی ہو گئی تھیں۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بشار بن حارث نے دروازہ کھولا، پھر وہ کسی سے باتیں کرنے لگا۔ اس موقع پر حارث بن لبید اپنے بیٹے بشار بن حارث کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے، وہاں کھڑے ہو کر کیوں باتیں کرنے لگے ہو؟ کون ہے؟ ساتھ ہی حارث بن لبید چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بشار بن حارث پلٹا اور کہنے لگا، محترم محمد بن اشت آئے ہیں۔ محمد بن اشت کا نام سن کر اقلیمہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک رقص کر گئی تھی۔ باقی لوگ بھی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس پر حارث بن لبید ڈانٹ دینے کے انداز میں بشار بن حارث کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے، اگر محمد بن اشت آئے ہیں تو تم نے انہیں دروازے پر کیوں روک دیا؟ ان کے گھوڑے کو باغ پکڑ کر اندر لاتے، تب میں سمجھتا کہ تم نے صحیح معنوں میں ان کا استقبال کیا ہے۔ اس پر بشار بن حارث پلٹا، مسکراتے ہوئے اس نے دروازے پر کھڑے محمد بن اشت کے گھوڑے کی باغ پکڑ لی، پھر کہنے لگا، آپ جلدی جلدی اندر آئیں، میری بے عزتی نہ کروائیں۔ اس پر محمد بن اشت مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ گھوڑے کے ساتھ بندھی ہوئی اس نے اپنی دونوں خرجینیں اتار کر کندھوں سے لٹکا لی تھیں، جبکہ بشار بن حارث پھر گھوڑے کو استبل کی طرف لے گیا تھا۔ سب ارم کے کمرے کی طرف جانے کی بجائے دیوان خانے میں جا کر بیٹھ گئے۔ بشار بن حارث بھی گھوڑے کو باندھ کر وہاں آ گیا تھا۔
ایک نشست پر بیٹھنے کے بعد حارث بن لبید کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن اشت نے پوچھ لیا، آپ کی بھانجی ارم کی طبیعت اب کیسی ہے؟ قبل اس کے کہ حارث بن لبید بولتا، اقلیمہ پہلے ہی محمد بن اشت کو مخاطب کر کے کہنے لگی، محترم ابن اشت، آپ بڑے اچھے وقت پر آئے ہیں۔ میری بہن ارم کی بیماری پہلے سے بھی زیادہ تیز اور خوفناک صورت اختیار کر گئی ہے۔ اب تو وہ بیچاری اٹھنے بیٹھنے اور پھرنے تک سے بھی معذور ہو گئی ہے۔ اقلیمہ یہیں تک کہنے پائی تھی کہ فکر گیر سی آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے محمد بن اشت کہنے لگا، میں تو آج آپ لوگوں کے ہاں اس لیے آیا تھا کہ تم دونوں بہنوں کو یہاں سے نکال کر اندلس پہنچانے کا انتظام کروں، لیکن اگر ارم کی بیماری زیادہ زور کر گئی ہے تو پھر اس حالت میں وہ اتنا لمبا سفر تو نہیں کر سکتی۔ محمد بن اشت جب خاموش ہوا تب انتہائی پریشانی اور فکر مندی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں اقلیمہ پھر کہہ رہی تھی، میں جانتی ہوں ماموں آپ کے سامنے کسی خدشے کا اظہار نہیں کریں گے، ساتھ ہی وہ گفتگو جو میں آپ سے کرنے لگی ہوں یہ گفتگو میں اپنی بہن کے سامنے بھی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے کہ اس طرح اس کی طبیعت اور زیادہ بگڑ جائے گی۔ دراصل اب ہم دونوں بہنوں کا یہاں رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اقلیمہ کے ان الفاظ کے جواب میں محمد بن اشت نے چونکنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ میرے ماموں جب یہاں آئے تھے تو انہوں نے لوگوں پر یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ ان کا تعلق ہم سے ہے۔ اقلیمہ نے بڑے غور سے محمد بن اشت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا، یہاں رہ کر یہ گمنام زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے اپنی رہائش کے لیے یہ حویلی خریدی تو لوگوں پر انہوں نے یہی ظاہر کیا کہ وہ گھر کے 4 ہی افراد ہیں، ماموں خود، ممانی، قنصہ بنت حارث اور بشار ابن حارث۔ اب جب کہ میں اور ارم بھی ان کے ہاں قیام پذیر ہو چکی ہیں تو اکثر لوگوں کی زبان پر اب یہ الفاظ اور سوالات آنے لگے ہیں کہ ہم حارث بن لبید کی کیا ہیں، کہاں سے آئی ہیں اور کتنا عرصہ یہاں رہیں گی۔ اس طرح کے بے شمار لوگ اب سوال کرنے لگے ہیں اور یہ سوالات اب ہمارے لیے خطرے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد اقلیمہ جب خاموش ہوئی تو بیچاری بڑی مایوسی، بڑی افسردگی اور بڑے پریشان کن انداز میں محمد بن اشت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کے اس انداز کو محمد بن اشت نے بھی بھانپ لیا تھا، لہٰذا اس کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو اقلیمہ، تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ تم نے کہا ہے اس کی روشنی میں میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ تم دونوں بہنوں کو اب واقعی یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر لوگ تم دونوں بہنوں کی جستجو میں ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ تم لوگ کون ہو، تو پھر یہاں رہنا یقیناً خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہاں قیام کے دوران لوگوں کو اپنا اصلی نام بتا رکھا ہے؟ جواب میں اقلیمہ نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگی، اصل نام تو ہم دونوں بہنیں کسی سے بھی نہیں کہتی۔ اس موقع پر محمد بن اشت نے دیکھا اقلیمہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ نمی جمع ہوتے ہوئے قطروں کی صورت اختیار کرنے لگی تھی۔ آخر 2 قطرے امڈے اور اس کے خوبصورت دامن پر گر کر جذب ہو گئے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے محمد بن اشت اس کی ڈھارس اس کی تسلی کے لیے کہنے لگا، اس طرح روتے نہیں، بری بات ہے۔ دیکھو یہاں رہتے ہوئے اگر تم پر خطرات امڑ بھی آتے تب بھی میں تم دونوں بہنوں کو خطرات میں چھوڑ کر نہ جاتا۔ اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ یہاں بہاتیہ نام کی اس بستی میں تمہارے لیے خطرات امڑ رہے ہیں تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، جب تک میں یہاں ہوں کوئی تمہاری طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اب تم دونوں بہنوں کا یہاں قیام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے تم دونوں کا ارادہ تھا کہ تم دونوں یہاں سے نکل کر اندلس کا رخ کرو گی، لیکن ارم کی بیماری کی وجہ سے اب ایسا کرنا میرے خیال میں ناممکن ہے۔ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، اس کے مطابق تم دونوں بہنیں خوشگوار، پرامن اور محفوظ زندگی بسر کر سکتی ہو۔ وہ کیسے؟ اقلیمہ نے چونکتے ہوئے محمد بن اشت سے سوال داغا۔ اقلیمہ کے اس انداز پر لمحے بھر کے لیے محمد بن اشت مسکرایا، پھر کہنے لگا، وہ اس طرح کہ جرجان کے محترم سالم بن تمازر نے یقیناً اب تک لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس کی 1 نہیں 3 بیٹیاں ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تمہارا مستقل قیام وہاں رہے۔ میں آیا تو اس نظریے کے تحت تھا کہ تم دونوں بہنوں کو یہاں سے نکال کر اندلس پہنچاؤں گا، لیکن اب میں اس منصوبہ بندی میں تبدیلی کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کو یہاں سے نکال کر جرجان شہر میں سالم بن تمازر کے ہاں لے جاؤں، وہاں تم دونوں بہنیں محفوظ رہ سکتی ہو۔ اگر لوگ یہاں تم لوگوں سے متعلق سوالات کرنے لگے ہیں اور کسی موقع پر گھر کے کسی فرد سے بھی تم دونوں کے اصل ناموں سے متعلق کوئی لفظ نکل گیا تو طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ تم دونوں بہنوں کے علاوہ تمہارے ماموں اور اس کے اہل خانہ کے لیے مصیبتیں اور دشواریاں اٹھ کھڑی ہوں گی۔
لہٰذا میں تم دونوں بہنوں کو مشورہ دوں گا کہ تم دونوں تیار ہو جاؤ۔ میں تم دونوں کو آج ہی یہاں سے لے کر جرجان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں تمہارے قیام کے دوران بھی میں تم دونوں بہنوں کی حفاظت کا بڑا عمدہ اہتمام اور انتظام کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن اشط جب خاموش ہوا تب عقلیمہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کا کہنا درست ہے، ہم دونوں بہنیں یہاں رہ کر اپنی ممانی ماموں اور ان کے اہل خانہ کے لیے مصیبت کا باعث نہیں بننا چاہتی۔ اگر آپ ہم دونوں بہنوں کو جرجان میں سالم بن تمازر کے ہاں پہنچا دیتے ہیں تو پھر ہم دونوں بہنیں زندگی بھر۔ عقلیمہ یہاں تک کہتے کہتے رک گئی، بلکہ رک جانا پڑا اس لیے کہ اسے مخاطب کرتے ہوئے احتجاجی انداز میں محمد بن اشط کہنے لگا، عقلیمہ اس سے آگے کچھ نہ کہنا، میں تمہاری زبان سے شکریہ اور ممنونیت کے الفاظ سننا پسند نہیں کرتا۔ جو میں کام کر رہا ہوں اسے میں اپنا کام سمجھ کر رہا ہوں، کسی پر احسان نہیں کر رہا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم دونوں بہنیں کیا آج عشاء تک یہاں سے کوچ کے لیے تیار ہو جاؤ گی؟ محمد بن اشط کے ان الفاظ کا جواب عقلیمہ دینا ہی چاہتی تھی کہ اس سے پہلے اس کا ماموں حارث بن لبید بول اٹھا، بیٹے تم باہر سے آئے ہو، تم نے آسمان کا جائزہ بھی لیا ہوگا۔ گہرے بادل بنے ہوئے، بلکہ بادل کافی جھکے ہوئے ہیں، اور پھر سردی کا موسم اپنے عروج پر ہے۔ جن علاقوں کی طرف تم نے جانا ہے وہ سرد ترین علاقہ ہے۔ راستے میں برف باری شروع ہو گئی تو ان دونوں بہنوں کے لیے مصیبت اٹھ کھڑی ہوگی۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ یہ کوچ 2 دن بعد کیا جائے تاکہ میں اور میرے اہل خانہ عقلیمہ اور ارم دونوں کی نہ صرف کوچ کی تیاری کر سکیں بلکہ ان کے لیے گرم اور اچھے کپڑوں کا بھی اہتمام کر سکیں؟ حارث بن لبید کے ان الفاظ کے جواب میں محمد بن اشط کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کافی انتظامات کرنے کے بعد اس طرف آیا ہوں۔ ہمارا پہلے یہ ارادہ تھا کہ ہم ان دونوں بہنوں کو عام راستوں سے اندلس کی طرف نہیں لے کر جائیں گے، بلکہ اس کے لیے عام راستوں پر ایک طرح سے بنو عباس نے بنو امیہ کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے پہرا بٹھا رکھا ہے، اور جس طرف بھی انہیں شک ہوتا ہے کہ اس کا تعلق بنو امیہ سے ہے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ جو راستہ میں نے چنا تھا وہ ایک لمبا چکر تو ضرور ہے لیکن محفوظ ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا تھا کہ ہم اس بستی سے نکل کر بصرہ، وہاں سے دریائے فرات کے ساتھ ساتھ ہیرا، پھر قادسیہ، پھر سلوکیہ، اس کے بعد دریائے فرات کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے پالمیرا تک پہنچ جائیں گے۔ پالمیرا سے آگے جا کر دریائے فرات دائیں جانب رخ موڑتا ہوا آرمینیا کے کوہستانی سلسلے کی طرف نکل جاتا ہے، جبکہ ہم نے وہاں سے اپنا رخ بدل کر اس شاہراہ کی طرف جانا تھا جو انطاکیہ کی طرف جاتی ہے۔ اس شاہراہ کا آدھا حصہ طے کرنے کے بعد ہم نے پھر بائیں جانب مڑنا تھا اور بحیرہ روم کے کنارے کنارے فلسطین سے ہوتے ہوئے مصر کا رخ کرنا تھا، اور وہاں سے افریقی ساحل کو طے کرتے ہوئے ہم نے اندلس کی طرف چلے جانا تھا۔ چونکہ یہ ایک لمبا اور دور کا سفر تھا، پہلے ہمیں شمال کے برفانی علاقے کی طرف جانا پڑتا تھا، لہٰذا برف باری اور سردی سے بچنے کے لیے ہم نے معقول انتظام کیا ہوا ہے۔ ہاں، اگر عقلیمہ اور ارم دونوں یہ چاہتی ہوں کہ ان کے پاس سرما کے لیے مناسب لباس نہیں ہے تو پھر میں 2 دن تک یہاں ایک نوائی سرائے میں قیام کر لیتا ہوں۔ آپ ان دونوں بہنوں کی تیاری مکمل کر لیجئے، اس کے بعد میں ان دونوں کو لے کر یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن اشط جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے عقلیمہ احتجاجی انداز میں کہنے لگی، یہ بار بار آپ سرائے میں قیام کرنے کا کیوں کہتے ہیں؟ پہلے جب آئے تھے تب بھی آپ نے ہمارے ہاں قیام نہیں کیا تھا، سرائے میں ہی ٹھہرے تھے۔ اس بار ہم آپ کو سرائے میں نہیں ٹھہرنے دیں گے۔ اول تو ہم نے مزید 2 دن قیام کرنا ہی نہیں ہے۔ جہاں تک میرے ماموں کا خیال ہے، ان کی مہربانی، انہوں نے ہم دونوں بہنوں کی خوب نگہداشت کی، لیکن ہم دونوں بہنوں کے پاس گرم کپڑوں کی کمی نہیں ہے، نہ ہی ماموں کو ہمارے لیے کچھ کرنے اور خریدنے کی ضرورت ہے۔ آپ عشاء تک یہیں ہمارے ساتھ رہیں اور یہیں سے ہم تینوں جرجان کی طرف کوچ کریں گے۔ خدا کے لیے اب دوبارہ یہ نہ کہیے گا کہ آپ سرائے کی طرف جائیں گے اور پھر عشاء کے بعد ہم دونوں بہنوں کو لینے کے لیے آئیں گے۔ اس موقع پر محمد بن اشط بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے عقلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری خواہش کے مطابق نہ میں سرائے کی طرف جاؤں گا اور نہ ہی اب سرائے میں قیام کرنے کا ذکر کروں گا۔ عشاء تک یہیں ٹھہروں گا اور یہیں سے تم دونوں بہنوں کو لے کر کوچ کروں گا۔ اس پر عقلیمہ بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر محمد بن اشط کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، جس وقت آپ مجھے جرجان سے اس بستی کی طرف لائے تھے تو راستے میں آپ کے کچھ دشمنوں نے آپ کی راہ روکی تھی۔ وہ آپ کے در پہ ہوئے تھے، کچھ نقصان پہنچانا چاہتے تھے،
لیکن کمال کی بات یہ کہ جس وقت وہ آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھے تو کسی نے ان پر تیر اندازی کی تھی اور ان سب کا خاتمہ کر دیا تھا۔